أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 63 اور 64 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے متعلق ایک واقعے کا ذکر کیا ہے۔ بنو اسرائیل سے یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اپنے نبی کی بات مانیں، ان پر ایمان لائیں اور رب کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کریں، لیکن تسلسل کے ساتھ وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتے رہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اے بنو اسرائیل تم یاد کرو اس دن کو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، معاہدہ کیا تھا، وعدہ لیا تھا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا لیا تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ تم قوت کے ساتھ اس پر عمل کر لو، اسے پکڑ لو جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو، حفاظت کرو اس کی جو اس میں ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے جب دیکھا کہ بنو اسرائیل رب کی نافرمانی کرتی ہے تو ان سے کہا گیا کہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے، اس تورات کو اچھی طرح سے مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اس پر عمل کرو، اس کی تلاوت کرتے رہو، اس میں کیا کیا باتیں، کیا پیغام دیا گیا ہے، اس پیغام کو پڑھتے رہو تاکہ تم اس کو اپنی زندگی میں اپناتے رہو۔ وہ نہیں مانتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پہاڑ جو زمین میں گڑا ہوا ہوتا ہے، ایک بڑا سا پہاڑ کی وادی میں یہ لوگ موجود تھے، اللہ نے پہاڑ کو زمین سے اکھاڑ دیا، اوپر کی طرف اٹھایا، اور جس طرح سے سر کے اوپر بادل چھا جاتا ہے، ایک پہاڑ نظر آتا ہے پانی کا کہ وہ ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے، چل رہا ہے، آدمی جسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ یہ بارش ہونے والی ہے، تو زمین کا پہاڑ آسمان کی طرف چلا گیا، ان کے سروں کے اوپر تک چلا گیا، جسے دیکھ کر وہ ڈر گئے کہ یہ پہاڑ ہمارے سر پر آ گیا، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے سر کے اوپر گر جائے۔ وہ گھبرا کر اب وعدہ کرنے لگے کہ ہم تورات پر عمل کریں گے، تیری بات مانیں گے، تجھ پر ایمان لائیں گے، اب کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کو دوبارہ اس کی جگہ پر چھوڑ دیا، یعنی وہ قوم محفوظ ہو گئی۔
اس طرح سے جب انہوں نے پہاڑ کو اپنے سر کے اوپر دیکھا تو ڈر کر رب کی بات ماننے کا وعدہ کر لیا، اور جب وہ پہاڑ واپس اپنی جگہ چلا گیا اب انہیں عذاب کا کوئی ڈر نہیں رہا، سزا کا کوئی خوف نہیں رہا، تو پھر وہ نافرمانی کرنے لگ گئے۔ یہ 10ویں مرتبہ ہے قرآن مجید کی سورہ کے اندر، سورہ بقرہ میں اللہ نے اپنے نعمتوں کا ذکر کر کے انہیں اللہ کے راستے پر اپنے راستے پر چلنے کا حکم دے رہا ہے، اور 10ویں مرتبہ ان نعمتوں کا تذکرہ ہونے کے بعد بھی وہ رب کی نافرمانی کرتے رہے، رب کی ناشکری کرتے رہے۔ تو پہاڑ کا زمین سے نکل کر اوپر کی طرف چلا جانا یہ دنیا کا ایک عجوبہ بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک معجزہ بھی ہے۔ قوم لوط کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، قوم لوط کے لیے تو مکمل زمین اٹھا لی گئی تھی، پوری کی پوری بستی زمین سے ہٹا دی گئی، بستی والوں کے ساتھ، ان کے گھروں کے ساتھ، ان کی آبادی کے ساتھ آسمان کی اونچائی پر لے جا کر بستی کو پلٹ دیا گیا، ایسے جیسے یعنی روٹی اوپر کی طرف اٹھا کر اس کو پلٹا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال سمجھانے کے لیے ہم نے بتایا، ورنہ کس طرح سے اللہ نے پلٹا تھا، کیا وہ شکل تھی، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور یہ دوسرا واقعہ ہے کہ پہاڑ کا زمین سے اکھڑ کر اوپر کی طرف جانا، سر کے اوپر نظر آنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس قوم پر رحم کر کے اس پہاڑ کو اپنی جگہ پر چھوڑ دینا، اور اتنا خطرناک منظر دیکھنے کے باوجود بھی اس قوم کا پھر نافرمان بن جانا، پھر رب کی ناشکری کرتے رہنا، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک، اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر تم اپنے رب کے راستے سے پھر گئے، پھر تم پلٹ گئے راستے سے۔ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اب ہم مانیں گے، وہ عذاب کو دیکھ کر، وہ سزا کو دیکھ کر، اس سے ڈر کر کہیں ہمارے سر پر نہ گر جائے، تم نے وعدہ کر لیا تھا اب تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ لیکن جب وہ پہاڑ اپنی جگہ چلا گیا تم عذاب سے محفوظ ہو گئے، ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پلٹ گئے، پھر رب کے نافرمان بننے لگ گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم برباد ہونے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کر رہا ہے، تم پر اپنا فضل نازل کر رہا ہے، تمہیں نعمتیں عطا کر رہا ہے، تمہیں اچھی زندگی عطا کر دی ہے۔ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ دنیا میں کتنے انسان رب کی نافرمانی کرتے ہیں، بہت سے ایسے انسان ہیں جو رب کو مانتے ہی نہیں ہیں، جن کے دماغ میں اللہ کا تصور آتا ہی نہیں ہے، وہ اللہ کو قبول کرنے تیار ہی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اپنا فضل، اپنی رحمتیں ان پر نازل کر رہا ہے۔ ان کا جسم صحیح سالم ہے، ان کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، ان کا دماغ کام کر رہا ہے، ان کی زبانیں کام کر رہی ہیں۔ اگر وہ یہ سوچ لے کہ یہ ہماری آنکھوں میں بینائی دینے والا کون ہے، جن کے اطراف میں ہم طواف کرتے ہیں، کیا یہ ہماری آنکھوں کی بینائی بناتا ہے؟ جن کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں، کیا ہمارے منہ سے جو ہونٹ ہلتے ہیں، اندر سے جو آواز نکلتی ہے، جو جملے ادا ہوتے ہیں، کیا یہ آواز پیدا کرنے والے یہ لوگ ہیں؟ یہ پتھر، یہ درخت، یہ درگاہیں، یہ قبر اور یہ بت، کیا یہ چیزیں ہیں؟ انسان اگر غور کرے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے گا۔ اتنے سارے ثبوت ہونے کے بعد، شواہد کے باوجود بھی انسان اللہ پر ایمان نہیں لاتا، لیکن اللہ تعالیٰ
برابر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، انہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، دولت دیتا ہے، خوشحال زندگی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، ایک اچھی عمر بھی دیتا ہے، دماغ بھی دیتا ہے، صلاحیتیں دیتا ہے، دنیا کی بہت سی مہارتیں انہیں حاصل ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ رب کے نافرمان رہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے تم زندگی گزار رہے ہو، ورنہ اس نے اپنا فضل نازل نہ کیا ہوتا، رحمت نازل نہ کی ہوتی تو سب برباد ہو جاتے، سب تباہ ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی بنو اسرائیل سے یعنی یہودیوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی موجود تھی مدینہ منورہ کے اندر، ان سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ۔ تم جانتے ہو ان لوگوں کو جو لوگ ہفتے کے دن میں سرکشی کیا کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان سے کہہ دیا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ انسانوں کا انسانی شکل سے جانور میں منتقل ہو جانا یہ بھی دنیا کی زندگی کا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے۔ یہ عجیب واقعہ بھی بنو اسرائیل کے درمیان پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے کہا تھا، بنو اسرائیل کے لیے ایک نظام بنا ہوا تھا کہ یوم السبت کو یعنی ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرنا ہے، تجارت نہیں کرنا ہے، سمندر کی مچھلیاں پکڑنی نہیں ہیں، مارنا نہیں ہے، شکار نہیں کرنا ہے۔ ہفتے کا دن ہوگا، ایک دن آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے، بقیہ آپ ہفتے کے دوسرے ایام میں یہ کام کر سکتے ہو۔ کیا وجہ تھی ہفتے کے دن یہ کام نہیں کرنے کا؟ ایک امتحان تھا ان کے لیے کہ ہم جو یہ نظام بناتے ہیں اس نظام پر تم عمل کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو، اس کی پابندی تم سے ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہفتے کے دن تم کو مچھلیاں پکڑنی نہیں ہیں، مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا ہے۔ اتفاق ایسا ہوتا تھا، وہ لوگ دیکھتے تھے سمندر میں کہ ہفتے کے علاوہ دن جب سمندر میں مچھلیوں کا شکار کرنے جاتے تو مچھلیاں کم نظر آتی، اور ہفتے کے دن دیکھتے جس دن شکار نہیں کرنا ہوتا ہے تو اس دن مچھلیاں بہت نظر آتی تھی۔ تب انہوں نے سوچا آج تو ہم کو شکار کرنا نہیں ہے، مچھلیاں تو بہت ہیں، کوئی ایسا ہیلا بہانہ بنا لیں کہ زیادہ مچھلیاں شکار بھی ہو جائیں اور ایسا محسوس ہو کہ ہم نے شکار بھی نہیں کیا ہے، مچھلیاں بھی مل جائیں اور ہم نے شکار کیا ہے ایسا بھی نہ معلوم ہو۔ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے سمندر کے کنارے میں ایسے گڑھا بنا لیا، ایسا راستہ بنایا، ایسا گڑھا بنایا کہ مچھلیاں جب زیادہ آتی تھی تو وہ بہتے ہوئے وہ گڑھے کے اندر پہنچ جاتی تھی۔ جب وہ گڑھے میں آ جاتی تھی تو وہاں سے اب واپس سمندر میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا، ادھر کی طرف اب واپس نہیں جا پاتی تھی، جو آ گئی اب یہاں پھنس گئی۔ تو انہوں نے یہ طریقہ اپنایا کہ جمعہ کے دن تک تو ہم کو شکار کرنا ہے، ہم شکار کر سکتے ہیں، جمعہ کے بعد جب ہفتے کا دن شروع ہوتا ہے تب شکار کرنا منع ہے۔ تو اب اس دن کے بعد، جمعہ کے بعد، ہم اب یہ گڑھے کا انتظار کریں گے، یہ گڑھا کھودیں گے، اس کا راستہ کھول دیں گے۔ اب یہ مچھلیاں جب زیادہ اس جگہ پر آئے گی تو ادھر سے ادھر بھٹکتے بھٹکتے وہ گڑھے کے اندر پہنچ جائے گی۔ تو اس طرح سے مچھلیاں وہ گڑھے میں آنے لگی۔ ہفتے کا پورا دن وہ انتظار کرتے تھے، دیکھتے تھے مچھلیاں اس گڑھے کے اندر پہنچ جاتی تھی، وہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے، شکار بھی نہیں کرتے تھے۔
اتوار کا دن جب شروع ہوتا تھا وہ گڑھے میں سے مچھلیاں نکال لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ بھی تو ایک شکار کا طریقہ ہوا، ہم نے تو کہا تھا شکار نہیں کرنا ہے، پکڑنا نہیں ہے، لیکن ہفتے کے دن کو پکڑنے کا طریقہ ایک الگ بنا دیا گیا، ہیلا بہانا بنا کر کام کیا گیا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا؟ تمہارا دماغ کیا کر رہا ہے؟ یہ دماغ تو ہم نے ہی بنایا ہے نا۔ تم نے دماغ سے کیا سوچا تھا؟ کام نہیں کرنا ہے، گڑھا بنا دیں گے، ہفتے کے دن یہاں پہنچ جائے گی۔ جو باتیں تمہارے دماغ میں آئی ہیں کیا وہ ہم نہیں جانتے ہیں؟ اس دماغ کا خالق کون ہے؟ اس دماغ کے خالق تو ہم ہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری نیت میں ابھی بھی کھوٹ ہے، تم نے ابھی بھی نافرمانی کرنے کا طریقہ اپنا لیا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہہ دیا جاؤ تم سب ذلیل بندر بن جاؤ۔ وہ ذلیل بندر بن گئے، بندر کی شکل اپنا لیا۔ وہ بندر کی نسل اتنی ہی رہی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج جو بندر ہم کو نظر آتے ہیں یہ انہی کی نسل میں سے نہیں ہیں، یہ بندر جانور ہیں۔ وہ عذاب کے طور پر ان کو بندر بنا دیا گیا تھا اور وہ ختم ہو گئے۔ ان کی بندروں کی نسلیں نہیں بنی، جو نسلیں ہیں وہ بندروں کی نسل ہیں جو جانور تھے۔ انسان جو بندر بنا تھا وہ بندر ختم ہو گیا، اس کا بعد میں کوئی وجود نہیں رہا، اس کی کوئی نسل نہیں رہی۔ تو بنو اسرائیل میں ایسا بھی واقعہ پیش آیا کہ انسان کو بندر بنا دیا گیا۔ اتنی ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی، اتنے عذاب اور اتنے معجزات، پھر بھی یہ قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے واقعات ہیں۔ آخری نبی کا زمانہ آیا جب یہود قوم موجود تھی، انہیں پتا تھا، ان کی کتاب میں، ان کی تورات میں یہ سارے واقعات لکھے ہوئے موجود ہیں، وہ ان چیزوں کو پڑھ رہے ہیں۔ ان کے باپ دادا نے کون سے کارنامے انجام دیے، کیسے کیسے ان پر عذاب نازل ہوا تھا، یہ ساری چیزیں ان کی کتاب میں موجود ہیں۔ پھر بھی یہ یہود نبی کی ماننے تیار نہیں ہے، انہیں ابھی بھی اللہ کا خوف نہیں ہے کہ جیسے ہمارے اوپر والے بڑوں پر عذاب نازل ہوا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب ہمارے اوپر بھی نازل ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہود انتہائی بدترین قوم ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہی ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ فَجْعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ کیوں بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر؟ فرعون کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ فرعون کی لاش موجود ہے، سمندر نے اس لاش کو باہر پھینک دیا، زمین میں دفن کی گئی، زمین نے اس کو اگل دیا، نہ پانی اسے قبول کرتا ہے، نہ زمین اسے اپنے اندر رہنے دیتی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ نہ انسان کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں رہے گی، یہ زمین کے اوپر رہے گی، ہمیشہ انسان کی نظروں کے سامنے رہے گی، ساری زندگی انسان انہیں دیکھتے رہیں گے۔ کہ جو دنیا میں کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، جو خود کو رب کہتا تھا، مسلمانوں پر اتنا ظلم کرتا تھا، دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جھوٹا کوئی بھی انسان جو اپنے لیے رب ہونے کا دعویٰ کر لے، اس کا کیا حشر ہو سکتا ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں جو یا تو خود کے مالک ہونے، رب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یا پھر کسی اور کے لیے دعویٰ کر رہے ہیں، ان دونوں کے لیے عبرت ہے۔ اس لیے کہ انا ربکم الاعلی اس نے خود کہا تھا، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو اس کو رب مانتے تھے۔ فرعون دونوں کے لیے عبرت تھا، اپنے لیے خود بھی،
ان لوگوں کے لیے بھی جو اپنے آپ کو رب کہتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو کسی دوسرے کو رب مانتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کو اوپر رکھا ہے۔ تو یہ عبرت کے لیے تھا۔ ایسے ہی یہ بندر بنانا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے اس کو پہلے اور بعد موجودہ ان کے زمانے کے جو لوگ موجود تھے وہ اور بعد میں جو قومیں آنے والی ہیں ان لوگوں کے لیے، سب کے لیے عبرت کے لیے بنایا ہے۔ یہ بندر کا بن جانا یہ عبرت کے لیے تھا کہ تم کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسا بنا دے، یا اللہ تعالیٰ سزا کے لیے اس طرح سے بھی ممکن ہے کہ وہ اس طرح کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ سزا کے لیے آسمان سے پتھر ہی برسے، آگ ہی برسے، زمین پھٹ جائے تم زمین میں چلے جاؤ۔ سزا کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، ایک شکل یہ بھی ہے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ متقین کے لیے نصیحت بھی ہے۔ جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے۔ وہ تو پہلے سے ہی اللہ کی اطاعت کرتے تھے، یہ جب اس طرح کے معجزات دیکھیں گے اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی و پرہیزگار بن جائیں گے، اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوں گے۔ اور جو نافرمانی کرتے تھے، کم سے کم وہ اس چیز کو دیکھ کر ڈر جائیں گے اور اپنے برے راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے پر آ جائیں گے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو صحیح راہ پر لانے کے لیے نافرمانوں کو ایسے عبرتناک سزائیں دے دیتا ہے کہ لوگ انہیں دیکھ کر صحیح راستے پر آ جاتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر بہت سے ایسے حادثات اور واقعات ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہیں پر سیلاب آ جاتا ہے، کہیں زلزلہ آتا ہے، کہیں پر بڑی بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں، لوگ عجیب طرح کی مصیبتوں میں پریشانی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کہنے کے لیے تو ایک حادثہ بھی ہے، لیکن یہ دوسروں کے لیے عبرت بھی ہے۔ کس طرح سے منٹوں میں، سیکنڈوں میں انسانوں کی زندگی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ بڑی سی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والے چند ہی لمحوں میں ہم نے دیکھا وہ راستوں پر آ گئے، اپنے ہی بنائے ہوئے ایک گھر کے اندر لاش بن گئے۔ زندگی کا سرمایہ چند منٹوں میں تباہ ہو گیا۔ یہ دوسروں کے لیے عبرت ہے کہ جو ساری زندگی کا سرمایہ جمع کرنے کے لیے انہوں نے صرف کر دیا، اللہ کو یاد نہیں کیا، آخرت کی فکر نہیں کی، انہیں یہ یاد رکھ لینا چاہیے یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، جو باقی رہنے والی ہیں وہ آپ کے نیک اعمال اور ایمان۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔